والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد است فاروق دل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نبالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی
ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ مرتبہ شکر اور فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور علیہ السلام کے میلاد کے اندر یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کسی کے حصے میں کچھ آتا ہے، کسی کے حصے میں کوئی کام آتا ہے، لیکن ہمیں اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حصے کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد رکھا ہے۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام کے آمد کے اس مہینے کے اندر ہمارا ایک سلسلہ شروع ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے۔ تو جس نبی کی آمد کی ہم خوشی منا رہے ہیں، جس نبی کے آنے پر ہم میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، اس نبی کی سیرت بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس نبی نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے۔ اسی مناسبت سے ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ روزانہ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ کل جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی جو ولادت سے پہلے واقعات رونما ہوئے کہ حضور علیہ السلام کے یہاں پر اس دنیا پر تشریف لانے سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے، جس طرح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام میرے بطن اطہر کے اندر آئے تو میں جس پتھر کے پاس سے بھی گزرتی، جس درخت کے پاس سے بھی گزرتی، وہ درخت وہ پتھر مجھے سلام کہتا اور کہتا کہ اے آخری نبی کی ماں تم پر سلام ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہوا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا، پیدائش کا، پیدا ہونے کا جو مہینہ ہے وہ کنفرم طور پر پکی بات یہ ہے کہ وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا۔ آگے اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ حضور کی ولادت مبارک جو ہے وہ آیا کہ 12 تاریخ کو ہوئی یا 8 تاریخ کو ہوئی یا 9 تاریخ کو ہوئی، اس میں مختلف علماء کے قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں 8 کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 9 کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 12 کو ہوئی۔ اب جمہور اور زیادہ علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اسی وجہ سے ہم 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو علماء فرماتے ہیں حضور کی ولادت ہوئی، یہی پکا اور صحیح ترین علماء کے نزدیک قول ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر ہم 27ویں مناتے ہیں
لیلۃ القدر مناتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے آخری راتوں کے اندر، رمضان کے آخری طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، لیکن جمہور علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہے، جس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اسی وجہ سے 27ویں رات کو لیلۃ القدر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جمہور علماء جس بات کی طرف جائیں، جمہور علماء جس بات کو مانے، اس بات کو جو ہے وہ مانا جائے۔ کیوں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بات مومنوں کے درمیان اچھی ہوتی ہے، جسے مومنین اچھی سمجھتے ہیں، وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کا جب دن آیا، حضرت آمینہ فرماتی ہیں صبح کا وقت تھا، حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا، تو فرماتی ہیں کہ ایک ایسا نور ظاہر ہوا حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت۔ فرماتی ہیں کہ میں مکہ کے اندر بیٹھی تھی، اور مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ مکہ کے اندر بیٹھی حضرت سیدہ طیبہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ مکہ سے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے شام کے محلات کا، تو حضور علیہ السلام کے نور کی برکت سے حضرت آمنہ نے مکے کے اندر بیٹھے ہوئے جو شام کے محلات ہیں وہ دیکھ لیے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی آمد کے وقت ہوا کیا؟ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، ان آواز بتا دیں یہاں تھوڑی، حضور علیہ السلام کی، بس ٹھیک ہے، جب امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پھر کون کون سے واقعات رونما ہوئے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے کمرے کے اندر نورانی فرشتے آئے، انہوں نے ایک کپڑے کے اندر حضور علیہ السلام کو لپیٹا، ایک کپڑے کے اندر لپیٹا، اور پھر وہ نورانی شکل والے فرشتے اور حضور علیہ السلام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ میں غیبی سے یہ آواز سنی کہ ان کو پوری دنیا کی سیر کرا دی جائے، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کے سامنے کر دیا جائے، اور ان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی جو صفات ہیں، وہ ساری صفات اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جو ہے وہ رکھ دی جائے۔ اور پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو پوری دنیا کی زیارت کرائی گئی تو گویا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی ہوگی، وہاں تک امام الانبیاء علیہ السلام کی مصطفی ہوگی۔ اور 1000 سال سے مجوسیوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، وہ قوم جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے، 1000 سال سے انہوں نے آگ نہیں بجھنے دی تھی۔ 1000 سال لگے رہے، آگ جلتی رہی، بندوں کی ڈیوٹیاں لگی تھی، ایک جلا رہا دوسرا جلاتا رہا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اچانک سے 1000 سال سے جو جلنے والی آگ تھی وہ آگ جو ہے وہ بجھ گئی، اچانک وہ آگ ختم ہو گئی جو 1000 سال سے جل رہی تھی۔ اور جس کا آپ نے کل ذکر سنا کہ 2 بادشاہ تھے، کیسر اور کسرا، ان کے بڑے بڑے محلات تھے،
جو کبھی ہلے نہیں تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان محلات کے اندر بھی زلزلہ طاری ہو گیا، ان محلات کے اندر زلزلہ طاری ہو گیا، دیواروں کے اندر جو ہے وہ دراڑیں آ گئی، کیونکہ ان محلات کے اندر جو زلزلہ آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اب تمہاری سلطنتیں جو ہیں، تمہاری بادشاہتیں جو ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں چلیں گی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا بادشاہ اس دنیا کے اندر تشریف لے آیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت واقعات ہوئے۔ اور سب سے پیاری بات یہ کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام سجدے کی حالت کے اندر تھے۔ حضور دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام سجدے کے عالم میں تھے، حضور علیہ السلام سجدہ کر رہے تھے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور سجدے کے اندر تھے اور سجدے کے اندر فرما رہے تھے ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ حضور علیہ السلام سجدے کے اندر بھی اپنی امت کو نہ بھولے، پیدائش سے لے کر حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی قبر کھودی گئی، جب حضور علیہ السلام کا جسم اطہر جو ہے وہ قبر کے اندر رکھا گیا، حضرت علی فرماتے ہیں سب سے آخر کے اندر میں قبر سے نکلا، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک جو ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کے ہونٹوں کے قریب اپنا منہ کیا، اپنے کان کیے، فرماتے ہیں میں نے سنا کہ حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب ہم سوچیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور تشریف لاتے ہوئے حضور علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اپنی امت کو یاد رکھے، اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہو، ظاہری پردہ فرما رہے ہو، اس وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھے۔ تو آج اگر ہم حضور علیہ السلام کا یہاں پر اکٹھے ہو کر ذکر کر لیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم حضور علیہ السلام کے ایک سجدے کے اندر ایک بار رب حب لی امتی کہا، اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے اس قدر اپنی امت کو یاد رکھا۔ انشاءاللہ کل حضور علیہ السلام کا آگے بچپن اور پھر حضور علیہ السلام کی نبوت سے پہلے تک اعلان نبوت تک جو ہے وہ چند واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔